الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عزیزان گرامی قدر، اللہ خالق کائنات کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے اللہ خالق کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت نصیب کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات ہے. ربیع الاول شریف کا مقدس بابرکت دن ہے اور مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ خالق کائنات نے پوری انسانیت پر، بلکہ انسانیت نہیں جتنے بھی اللہ خالق کائنات کی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور ان کے درمیان اپنا پیارا محبوب جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، اس پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوا، جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی تو انسانیت جو ظلم میں پسی ہوئی تھی، انسانیت جن کا کوئی حق حقوق نہیں تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف انسان ظلم کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. بیٹیوں کی عزت کرنے والے نہیں تھے، ماؤں کی عزت کرنے والے بھی اس کائنات میں نہیں تھے. اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی موجود تھے کہ وہ اپنی ماں کو جب والد فوت ہو جاتا تو اپنی ماں کو فروخت کر کے جو پیسے حاصل ہوتے ان کو آپس میں وراثت کے طور پر تقسیم کرتے. نہ ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ بیٹی کی عزت، نہ انسان جو غریب ہوتا جو غلام ہوتا اس کی نہیں عزت تھی. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے تو یہ سارے ظلم ختم ہو گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف اجالے ہی اجالے آ گئے. تو حضور اس کائنات میں ایک ایسی صبح لے کر آئے کہ جس کی بارے میں یہ تھا کہ اب کبھی انسانیت پر، کسی بھی مخلوقات پر، مسلمانوں پر یہ اجالے ہمیشہ ہی رہیں گے. لیکن آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت و سعادت کے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو آج کل جو معاملات، جو پریشانیاں درپیش ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے تو آ کر انسانیت کے بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ انسان کہ جس کو اپنا بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ خالق کائنات نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ وہ اگر سورج کی چمک کو دیکھتا تو سورج کی پوجا شروع کر دیتا کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ اگر کسی درندے جانور کو دیکھتا جس میں طاقت ہوتی تو وہ اس جانور کے سامنے جھک جاتا کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے اور پھر ان کی عبادت کرتا تھا، وہ انسان جو اونچے اونچے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر ڈر جاتا اور سمجھتا تھا کہ یہی میرا رب ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے انسان کو اس کا بولا ہوا مقام یاد دلایا اور اس کو بتایا کہ تو کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں، جب بھی تیرا گردن جھکے گی تیرے رب کے سامنے تیری گردن جھکے گی۔ اور انسان جس کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، جو مسجود ملائک تھا، لیکن وہ تو کبھی سورج کو سجدہ کرتا ہے، کبھی درخت کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے، کبھی کسی درندے جانور کو۔ اللہ کے محبوب نے اس راستے سے ہٹا کر توحید کا راستہ دکھایا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ تو نے یہاں سجدہ کرنا ہے، تیری شان، تیرا مقام اور تیرا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ تجھے تو اللہ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا۔ اللہ کے نبی نے غلاموں کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے اور دانت بڑے بڑے، دیکھنے میں ظاہری طور پر جو لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو وہ اتنے خوبصورت اچھی شکل کے مالک نہیں تھے، لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ، جب انہوں نے اپنا تعلق حضور کے ساتھ جوڑا تو اللہ خالق کائنات نے اس بلال کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ فتح مکہ والے دن بڑے بڑے نامی گرامی، بڑے بڑے خوبصورت، بڑی بڑی دولتوں والے نیچے کھڑے تھے اور بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا تھا۔ اللہ خالق کائنات نے اس بلال کو ایک مرتبہ کہا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے معراج کی رات جنت میں تیرے چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ کتنا مقام اس غلام کو، جس غلام کو اگر وہ مالک کا جوتا بغیر اجازت کے دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھ دیتا تھا تو مالک اس بات پر اسے مارتا تھا تو نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تو اللہ کے نبی نے کتنا، آپ خیال کریں، سوچیں کہ بلال کو جب یہ کہا کہ اے بلال میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی تو اس کا کتنا اندر اس کو سکون آیا ہوگا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے غلام تھے جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی سے نکال کر ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آج میرے جیسے لوگ ان کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان آج موجودہ حالت میں دیکھیں تو ہماری حالت بہت نازک اور ابتر ہے۔ آج پریشانیاں ہیں، آج دکھ ہے، آج تکلیفیں ہیں، آج محبتیں ختم ہو گئی، آج اتفاق ختم ہو گیا، آج ایک دوسرے کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو گیا، وہ عدل و انصاف کہ حضور کی بارگاہ میں فاطمہ نامی عورت کا کیس آیا، اس نے چوری کی تھی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں نیا نیا قبیلہ مسلمان ہوا تھا تو ایک صحابی نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو اتنی اگر ان کے ساتھ سختی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ اسلام سے پھر جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دیتا۔ وہ عدل جو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے سکھایا، آج وہ عدل اور وہ انصاف ختم ہو گیا ہے۔ یہ سارے
معاملات، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آ گئی؟ تو اگر ہم غور سے سوچیں تو ہم نے اپنا تعلق اس ذات سے ہٹا لیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ تمہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک جس شعبے میں، جس معاملے میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت اگر محسوس ہو تو حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر جگہ رہنمائی فرماتی ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ کے باپ کی صورت میں مصطفیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی صورت میں پیغمبر اسلام کی جو ذات بابرکات ہے وہ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آقا ہے تو بلال، صدیق، عمر، علی اور حضرت عثمان کا آقا ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر ایک جنگ میں ایک جنرل کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو احد، حنین اور خندق کے سپہ سالار کی جو ہمیں صورت میں ایک رہنمائی اللہ خالق کی کائنات کی طرف سے ملتی ہے۔ جس مقام میں جہاں بھی مجھے اور آپ کو حضور کی ذات سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوگی، حضور کی ذات ہمیں رہنمائی فرمائے گی۔ لیکن بدبختی سمجھیں، بدقسمتی سمجھیں، اگر ہم اپنا تعلق حضور کی ذات سے مضبوط رکھتے آج مسلمان ذلیل نہ ہوتے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی یہ نفرتیں ہو گئی ہیں۔ آج کتنے معاملات اور کتنے ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے درمیان اتنی محبت تھی، اتنا اثار کا جذبہ تھا، اتنی قربانیاں دیتے تھے کہ جنگ کے موقع پر ایک مجاہد زخمی ہوئے تو آواز آئی کہ مجھے پانی دو۔ ایک مجاہد جو ٹھیک تھے وہ جلدی سے پیالہ پانی کا بھر کے لائے۔ آخری وقت ہے، زخموں سے چور چور، تو جب وہ پانی لے کر آئے تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ پانی، تو اس مجاہد نے جس کو بڑی سخت ضرورت تھی کہا مجھ سے پہلے اس بھائی کو دے دو۔ جب وہ دوسرے بھائی کے پاس پہنچے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے کہا مجھے نہیں، اس بھائی کو ضرورت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح وہ 10 مجاہدوں کے پاس گئے جو سخت زخمی تھے اور ان کا آخری وقت تھا، لیکن ہر کوئی اس وقت بھی اپنی قربانی پیش کر کے اپنے بھائی کے لیے پانی جو ہے انہوں نے اس کو پسند کیا۔ جب وہ 10ویں کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، جب وہ 9ویں کے پاس واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جب پہلے تک آئے تو سارے شہید ہو گئے۔ تو ہمیں تو یہ سبق ملا تھا کہ ہم نے اتنی قربانی ایک دوسرے کے لیے کرنی ہے کہ آخری وقت زخموں سے چور چور، اس وقت ضرورت بھی تھی لیکن اپنے دوسرے بھائی کے لیے انہوں نے پانی کو پسند کیا، اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کیا۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں امن اور سلامتی آئے، ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہوں، اتفاق پیدا ہو، اثار پیدا ہو، مجھے آپ سب کو اپنے کردار کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے دیکھ لے کر آپ کی سیرت کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ جو بھی عمل کریں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں اور ہم نے ان کو روز کرنا ہوتا ہے۔ کھانا پیٹ کی بھوک کے لیے کھاتے ہیں تو اگر حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق اگر ہم کھائیں گے تو اجر بھی ملے گا۔ حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں سے بھی نوازے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کی کائنات ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کی توفیق۔